بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامک کانٹریکٹ کے بارے میں آج تیسرا لیکچر ہے. امید ہے کہ پہلے دو لیکچر آپ نے تیار کر لیے ہوں گے. تو آج ہم سولڈ گڈ یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اسے ہم کہیں گے سبجیکٹ میٹر، یعنی سیل کا سبجیکٹ میٹر وہ چیز ہوتی ہے جسے بیچا جائے. مبی عربی میں اس کے لیے فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جس کی شرائط یہ ہیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ ایگزسٹیبل ہونی چاہیے، یعنی یہ ایک مارکیٹ میں کسی بھی جگہ پر یہ موجود ہونی چاہیے سیل کے وقت. تو جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی اسے سیل نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی نان ایگزسٹنٹ چیز ہے اور اسے بیچ دیا گیا ہے، خواہ اس کے لیے دونوں پارٹیز میں باہمی رضامندی موجود ہو، تو یہ سیل وائڈ ہو جائے گی، یعنی انویلڈ ہوگی. مثال کے طور پر کوئی فرد ہے، وہ بی کو ایک ایسے گائے کا بچھڑا بیچتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ سیل انویلڈ ہوگی. دوسری یہ کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے یعنی سبجیکٹ میٹر وہ ویلیویبل ہونی چاہیے. تو وہ چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسے خرید و فروخت میں نہیں لایا جا سکتا. مثال کے طور پر روڈ سائڈ پہ پڑا ہوا کوئی پتھر یا کوئی پتا جو ہے اس کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. تیسری چیز جو اس میں آئے گی وہ یہ ہے کہ وہ یوزیبل ہونی چاہیے. یوزیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل استعمال ہو، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس کا استعمال حرام کام کے لیے نہ ہو، جیسے کہ سور کا گوشت یا الکحل جو ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کیپیبل آف اونرشپ یا ٹائٹل، اس کا کسی جو فروخت کر رہا ہے اس کے نام وہ چیز ہونی چاہیے اور اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے. اس کا ٹائٹل، اس کی اونرشپ اس کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ چیز جو اونرشپ کے کیپیبل نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. جیسے سمندر ہے یا آسمان ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. تو اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جن کی خرید و فروخت کا معاہدہ کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی انویلڈ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیپیبل آف ڈیلیوری، کہ وہ جو جس چیز کی سیل ہو رہی ہے وہ قابل انتقال ہو، فروخت کرنے والا اسے خریدار کو ہینڈ اوور کر سکے. تو ایک ایسی بلڈنگ جو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوئی ہے، تو وہ چونکہ کسی کی پوزیشن میں نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، تو اس کی سیل بھی نہیں ہو سکتی. اور وہ اسپیسیفک اور کوانٹیفائڈ ہونی چاہیے، یعنی اس جو چیز بیچی جا رہی ہے، مثلا ایک گائے کا معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ گائے دوسری اپنی گاؤں سے ممیز ہونی چاہیے، منفرد ہونی چاہیے، آئیڈینٹیفائڈ ہونی چاہیے. یہاں جو اگزامپل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلڈنگز کا ایک سلسلہ ہے، اپارٹمنٹس کا، اور وہ ایک ہی پیٹرن پر بنے ہوئے ہیں. تو وہ فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ اس میں سے ایک اپارٹمنٹ میں آپ کو فروخت کرتا ہوں. تو چونکہ وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے، کوانٹیفائڈ اور اس متعین نہیں ہے، اس لیے اس کا جو ہے سیل وہ وائڈ ہوگی، یعنی انویلڈ ہوگی. ساتویں چیز یہ ہے کہ سیلر مسٹ ہیو ٹائٹل اینڈ رسک، بیچنے والے کے قبضے میں وہ چیز آ چکی ہو. جب سیل کا معاہدہ ہو رہا ہے تو جس چیز کی فروخت ہونی ہے وہ فروخت کار کے قبضے میں ہو. اگر وہ چیز ابھی اس کے قبضے میں نہیں آئی تو اس کی سیل جو ہے وہ انویلڈ ہوگی. مثال کے طور پر اے بی کو ایک ایسی کار فروخت کرتا ہے جو اس نے سی سے ابھی خریدنا ہے، یعنی اے نے سی سے ابھی وہ کار خریدنی ہے اور وہ بی کو فروخت کر رہا ہے. اس امید ہے کہ وہ یعنی اے فرد جو ہے وہ سی سے وہ کار خرید لے گا اور پھر بی کو فروخت کر دے گا. لیکن ابھی چونکہ اس کے قبضے میں نہیں آئی
تو یہ ایک غیر متعین بات ہے، اس لیے اس کی سیل جو ہے وہ انویلڈ ہے۔ اس کے بعد پرائس، جسے عربی میں ثمن کہتے ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ کوانٹیفائڈ ہونی چاہیے، معلوم، یعنی اس کی قیمت کو معیر کرنے کا یونٹ معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کرنسی میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو کون سی کرنسی ہے، پاکستان کا روپی ہے یا ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اسپیسیفائڈ ہو، یعنی سرٹین ہو، متعین ہو۔ ویلڈ سیل کے لیے یہ شرط ضروری ہے۔ مثلا کل رقم کتنی ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی غیر متعین بات کرتا ہے کہ اے بی سے کہتا ہے کہ اگر تم نقد میں خریدو تو اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے فی یونٹ ہے، لیکن اگر 2 ماہ کے بعد تم ادائیگی کرو گے تو یہ 55 روپے کی ہوگی، تو یہ غیر متعین بات ہوگی۔ 50 اور 55 میں جو ہے یہ اشتباہ پڑ گیا ہے۔ اس وجہ سے جب تک متعین نہیں ہوگی قیمت، اس وقت تک یہ بیع نہیں ہو سکتی، یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ علیحدہ سے 2 الٹرنیٹیوز دیے جائیں کہ یہ 50 روپے ابھی ہیں اور 55 روپے 2 ماہ کے بعد ہیں، تم ان میں سے کون سا آپشن آپٹ کرتے ہو، تو وہ جو آپشن آپٹ کرے، نقد کا یا ادھار کا، ایک معاہدہ اسے کرنا پڑے گا، اس پہ پھر یہ سیل ہو سکتی ہے۔ آخری بات اس میں ہے ڈیلیوری اور پوزیشن، یعنی قبضہ، اس چیز کا قبضہ، یعنی فروخت کار جو بیچنے والا ہے اس کے قبضے میں فزیکلی یا کنسٹرکٹیولی وہ چیز ہونی چاہیے، پھر وہ اسے دوسرے کو بیچ سکتا ہے۔ فزیکل کا مطلب ہے حقیقی، یعنی اے جو ہے وہ بی سے وہ کوئی کار خرید رہا ہے، لیکن بی نے ابھی تک وہ اے کو ہینڈ اوور نہیں کی، ڈیلیور نہیں کی، تو اے جو ہے وہ یہ کار سی کو فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پوزیشن سے پہلے یہ کار فروخت کرے گا تو یہ سیل وائڈ ہو جائے گی، یعنی انویلڈ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے قبضے میں وہ چیز آ جانی چاہیے فزیکل، پھر وہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ دوسرا ہے حکمی، اس کے لیے انگلش میں ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو پوزیشن۔ اس کا مطلب یہ سچویشن ہے کہ وہ چیز جس کی فروخت ہونی ہے وہ فزیکلی خواہ فروخت کار کے قبضے میں نہ آئی ہو، لیکن اس کے قبضے میں اس طریقے سے آ جائے کہ سارا کنٹرول اس کے پاس ہو اس کا، اور اس کی لائبلٹی، اس کے رائٹس سارے کے سارے اس کو منتقل ہو چکے ہوں، جس میں اس کے نقصان کا رسک بھی فروخت کار کو منتقل ہو چکا ہو، پھر یہ ویلڈ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اے جو ہے وہ بی سے کوئی کار خریدتا ہے، اور بی جو ہے وہ کار کا نمبر، اس کا چیسز نمبر، ساری چیزیں بتا دیتا ہے کہ یہ جناب آپ کی فلاں گراج میں پڑی ہوئی ہے، اور خریدار کے پاس وہاں پر مکمل ایکسیس ہو، تو پھر بھی یہ سیل جو ہے ویلڈ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نقصان کا، اس کی لائبلٹی کا، اس کے حقوق سارے کے سارے فروخت کار کو منتقل ہو چکے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ آئندہ جتنے بھی سیل کے یا شراکت کے، مزاربت کے اور دیگر فائنینس کے معاہدے پڑھیں گے وہ سارے اسلامک کنٹریکٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔